جی السلام علیکم. میں عسکر چودھری. اس وقت میں موجود ہوں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کے چیمبر میں. ان سے ذرا گفتگو کریں گے. اور ایک تو بالخصوص بڑا امپورٹنٹ یہ سوال ہے کہ جب یہ تقریر کر رہے تھے تو اچانک بلیک آؤٹ ہو گیا اور لائن کٹ گئی. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو آئیے ذرا گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. کیسے مزاج ہے سر آپ کے؟ الحمدللہ خیر خیریت. آج بڑی زبردست آپ کی تقریر تھی اور بڑی طویل تقریر کی ہے. تقریباً آپ نے کوئی 4 گھنٹے کے لگ بھگ کا وقت لیا ہے. تقریباً ہر ایشو کے اوپر آپ نے بات کی ہے. یہ چیزیں پبلک تک بھی جانی چاہیے. ایسا کیا ہوا کہ اچانک بلیک آؤٹ ہو گیا؟ میرا خیال ہے کئی لوگ جو ہیں وہ ڈر گئے ہوں گے، کیونکہ میں حقیقت میں مبنی بات کرتا ہوں. یہ ساری میری ریسرچ ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک ایک چیز جو ہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہے. ایک ایک چیز جو ہے ان کے بجٹ ڈاکیومنٹ سے، حکومت کے اپنے بجٹ ڈاکیومنٹ سے میں نے نکال کے ریسرچ کیلکولیشن کر کے سامنے رکھی. اور جب آپ کسی کو آئینہ دکھاتے ہیں اور فیکٹس اینڈ فگرز پہ دکھاتے ہیں تو ان کے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے وہ اس کو کنفرنٹ کرنا یا اس کو مطلب کسی طرح رد کرنا. قیمتوں کے بارے میں یہ بات کرتے تھے کہ جی مہنگائی کم ہو گئی ہے. ان کو میں نے دکھایا، آپ سن رہے ہوتے کہ جی اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں اپریل 2022 میں کیا تھیں اور آج کئی چیزوں میں 70% اضافہ، 115% اضافہ، 125% اضافہ. آپ کی قوت خرید میں تقریباً آپ کی تقریباً 55% کمی آئی ہے. جس شخص کی قیمت 1 لاکھ روپے تھی اپریل 2022 میں عمران خان صاحب کے ٹائم پہ، آج وہ تقریباً آپ کا سمجھیں کہ 20,000 روپے پہ آ گیا. مطلب یہ وہ حقائق ہیں کہ جس سے آنکھیں اوجھل نہیں کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے دکھایا کہ جی زراعت میں ان کی گروتھ آئی ہے. تو وہاں پہ زراعت میں میں نے دکھایا جی کہ آپ کی جو بڑی فصلیں ہیں، آپ کی گندم ہو گئی، مکئی ہو گئی، شوگر کین ہو گیا، گنا ہو گیا، آپ کا چاول ہو گیا، اس میں تو کوئی گروتھ نہیں. اور گروتھ انہوں نے دکھائی ہے جی کہ تقریباً 36 لاکھ بھینسیں اور گائے جو ہیں، جس کو عام زبان میں ہم لوگ ڈنگر کہتے ہیں، ان کا اضافہ ہوا ہے. تو میں نے پوچھا کہ جی 36 لاکھ آپ بچڑے یا کٹے یا کٹیاں اس کو گننے کے لیے کون گیا تھا؟ پھر مزے کی بات ہے ان کی فگر میں وہ ٹیبل میں لکھا ہوا ہے، میرے پاس اس کتاب میں پڑھا ہے کہ جی 3 سال میں ایک خچر بھی نہیں مطلب وہ ہوا، اس کی تعداد زیادہ ہوئی، پر گدھوں کی تعداد میں 1 لاکھ گدھے کی اضافہ ہوا ہے. تو یہ وہ مذاکرہ خیز قسم کی فگرز ہیں. اور ان کو میں نے پروف کیا کہ یہ آپ جوکری ختم کریں، سرکس کا کام ختم کریں. اور جو انڈائریکٹ ٹیکسز لگے ہیں عوام پہ، اس کا میں نے ان کو آئینہ دکھایا. تقریباً 42-44 ہزار ارب روپے ٹیکسز انڈائریکٹ لگے. انہوں نے لگائے ہیں، یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ تینوں نے. اور سارا آپ کا تنخواہ دار لوگوں پہ اور انڈائریکٹ کی ہے. پھر پی ڈی ایل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا کہ تقریباً آپ کا 72,224 ٹرک جو ہیں وہ بنتے ہیں. آپ کے 18 ویلر ٹینکر ٹرک جو پیٹرول سمگل کرتے ہیں ایران سے، اور 26 پل انہوں نے کراس کرنے ہوتے ہیں. تو وہ اڑ کے تو نہیں آ سکتے ہیں. سلیمانی ٹوپی تو انہوں نے نہیں لگائی ہوگی، کہیں نہ کہیں انہوں نے کوئی لین دین کیا ہوگا تو آئے ہوں گے. تو اس کا میں نے بتایا، اس پہ بھی تکلیف ہوتی ہے. اس سے تقریباً 225 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے حکومت کو. اور یہ فگر 550 ارب روپے پیٹرول جو اسمگل ہوتا ہے، یہ چیئرمین اختیار نے خود میرے ساتھ کنفرم بھی کیا تھا. اور پھر آپ کی چھوٹی اسکیل کی انڈسٹری جو ہے وہ چل ہی نہیں رہی ہے. اس پہ انہوں نے دکھایا کہ جی گروتھ ہو رہی ہے. تو میں نے کہا لارج اسکیل بند ہو گئی، یہ ختم ہو گیا ہے. قرضہ جو ہے وہ حکومت پرائیویٹ سیکٹر سے اٹھا کے خود قرضہ لے رہی ہے. ابھی بھی خسارہ جو بنا ہوا ہے، خسارہ تقریباً آپ کا 17,000 کچھ ارب ہزار کا بجٹ ہے، ارب کا بجٹ ہے. اس میں سے آپ کا خسارہ جو ہے وہ 97% وہ فائنینس ہو رہا ہے آپ کا کس سے؟ اللہ بھلا کرے آپ کا یہ بینک بورنگ سے. میرے سامنے آپ کا خسارہ اس وقت جو ہے اوور آل فسکل ڈیفیسٹ جو بن رہا ہے وہ تقریباً 6,501 ارب روپے کا بنا ہوا ہے. اور اس پہ سے 6,309 ارب روپے وہ نیٹ بورنگ فائنینس ہے بینک بورنگ سے مقامی. تو آپ کا نجی شعبے کو کیا قرضہ ملے گا؟ تو انڈسٹری تو چل ہی نہیں سکتی، انڈسٹریل پہیہ تو بند ہے. سروسز قوم کے سامنے نہیں آنے چاہیے تھے؟ آنی چاہیے تھے. میں تو ایک ایک چیز، یہ دیکھ میں نے تو ایک ایک چیز کی فگرز لگائی ہوئی ہیں. آپ نے پہلے بھی بات کی تھی، اور بلکہ ایک مرتبہ تو آپ نے اپنی بات روک دی تھی کہ جب تک آپ مجھے یقین دہانی نہیں کراتے جی کہ میری بات لائیو جائے گی میں بات نہیں کروں گا. کیا اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا؟ آج آپ نے یہ بھی بات کی کہ جن اراکین پارلیمنٹ کو یہاں سے پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا تھا اس کا آج تک کوئی اتا پتہ نہیں چل سکا. بالکل آپ نے آزادی اظہار رائے کی بات کی. جی میں نے جوڈیشری کی
مطلب سینکٹیٹی کی، ان کی اسٹرینتھ کی آزادانہ آپ کی جوڈیشری ہونی چاہیے، عدلیہ۔ میڈیا کے میں نے بات کی، میں نے کہا میڈیا والوں بیچاروں کے تو گلے کاٹے ہوئے ہیں، ان کے تو ہاتھ پیر آپ نے کاٹ دیے ہیں، آپ کا پیکا ایکٹ اور ڈیجیٹل پاکستان ایکٹ اور فلانا اور کوئی بھی۔ پھر میں نے بتایا جی مجھے مطلب میرے پاس وہ پڑا ہوا ہے، ایف آئی اے نے مجھے پیکا ایکٹ کے تحت نوٹس دیا ہے۔ میں نے کہا کہ واقعی گدوں کی تعداد جو ہے وہ 1,00,000 بڑی ہے، تو وہ ان میں ہی شامل ہوئے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ریاست خلاف۔ تو میں نے پھر پڑھ کے سنایا اسپیکر کو، میں ہمیشہ بتاتا ہوں، میں نے کہا جی ان کو پڑھا دیں ریاست ہوتی کیا چیز ہے۔ میں ریاست ہوں، وہ جس نے مجھے خط لکھا ہے وہ ریاست کا اوزار ہے، میں اپنے خلاف کوئی بات کروں گا؟ عقل کے اندھے ہیں یہ لوگ۔ آپ فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں، بہت سے بجٹ آپ نے خود پیش کیے، ٹیکنیکل بریفنگ ہوتی ہے اور اس مرتبہ وہ ٹیکنیکل بریفنگ بھی ایف پی آر کی نہیں ہوئی ہے۔ صحافیوں نے احتجاج کیا اور آپ کے وزیر خزانہ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ صحافیوں کو منا کے لاتے، بلکہ سرکاری ملازمین کو بٹھا کے پوسٹ بجٹ بریفنگ ہوئی۔ اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ مجھے تعجب نہیں ہے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ سوٹ ٹائی پہن کے، ہم نے تو کھیڑیاں لگائی ہوتی ہیں، ہم لوگ یہیں پہ دھرتی پہ چلنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ انہوں نے سوٹ ٹائی لگا کے تو وہ گئے، چلے جائیں گے، کوئی پتہ بھی نہیں لگے گا۔ آپ کو میں نے بتایا کہ سارا مطلب آپ کا قوت خرید جو ہے لوگوں کی چلی گئی ہے۔ مہنگائی میں نے پروف کیا، ان کی اپنی فگر سے میں نے پروف کیا ہے مہنگائی کدھر جا رہی ہے، اور میں نے چیلنج کی ہے، اوپن چیلنج میں نے یہ ٹریجری بینچز کے آپ کے فارم 47 کے ہر ایک ایم این اے کو جو وہاں پہ حکومت میں رجیم میں بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا میں آپ کے حلقے میں آتا ہوں، آپ اکیلے آئیں میں اکیلا آؤں گا، بازار میں تھلے پہ جا کے بیٹھتے ہیں، پرائس لسٹ جو میں نے کیلکولیٹ کی ہے وہ میرے پاس ہوگی، اور آپ اپنی پرائس لسٹ لے آئیں جو حکومت آپ کو دے رہی ہے وزارت خزانہ سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہوگی، آ جائیں لوگوں میں بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں، آ جائیں۔ میں نے کھلا چیلنج کیا، میں نے کہا میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، اکیلا ہوں گا میں۔ بالکل صحیح۔ آخری سوال سر، اور پر انہوں نے کسی نے حامی نہیں بھری، کسی نے حکومتی بینچ سے کسی ایک نے نہ چیلنج کیا نہ اس نے حامی بھری، بس سر نیچے کر کے بیٹھ گئے۔ سر آج کل آپ اوپر سے دیکھ رہے تھے؟ جی ہم دیکھ رہے تھے بالکل، اور جو جن منسٹر صاحب نے جواب دینا تھا انہوں نے 21 منٹ صرف تقریر کی ہے۔ یہ بتائیے گا آج کل پھر وہ کیس دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، ریفرنس تھا جو 2 کیس ہے میرے، ایک کیس ہے جناب کہ جس وقت جس الیکشن میں میں نے 1 سیکنڈ اپنے حلقے میں تھا نہیں، تو میں نے دھاندلی کی ہے، میرے فرشتوں کو نہیں پتہ کدھر سے لوگوں نے ووٹیں ڈالی ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نام پہ، 82,000 کی لیڈ ہری پور کی عوام نے دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ عمر ایوب کو، نمبر 1۔ نمبر 2، میرے مد مخالف نے 2018 میں اس نے آبجیکشن کیا تھا، اس کا وہ رد ہو گیا تھا، ریٹرننگ افسر نے رد کیا تھا، پھر وہ چلا گیا تھا ٹرائیبیونل میں، وہاں بھی رد ہوا تھا، ہائی کورٹ میں گیا ادھر سے بھی رد ہوا، اور اس وقت 40,000 کی برتری تھی، الحمدللہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ بھی میں جیتا تھا الیکشن۔ اس کے بعد پھر آپ کا 2023 میں آپ کو یاد ہے کہ بائی الیکشنز ہونے تھے، اس پہ ہم نے کاغذ نامزدگی داخل کیے تھے، تو اس پہ بھی اس نے آبجیکشن کیا تھا، وہ بھی رد ہو گیا تھا، کاغذ نامزدگی میرے ایکسیپٹ ہوئے تھے، آگے وہ گیا عدالت میں، نہیں ہو سکا اس کا۔ اس بار بھی وہ عدالت میں گیا جب کاغذ نامزدگی میرے ایکسیپٹ ہوئے، حالانکہ 2 کاغذ نامزدگی فرشتوں نے یا حاجوج ماجوج نے پکڑ کے پھاڑ لیے، میرے لوگوں کو اریسٹ کر دیا، اٹھا کے لے گئے، پھر بھی جس طرح مطلب ہوا ہم نے جس طرح بھی ہے وہاں پہ پہنچا دیے، میری ٹیم کے لوگوں نے تکڑے تھے الحمدللہ۔ تو اس کے بعد وہ ایکسیپٹ ہوئے، حتی الوسع کوشش کی انہوں نے ریجیکٹ کرانے کی، نہیں ہوئے، ایکسیپٹ ہوئے، تو وہ ان کو تکلیف ہے۔ اس کے بعد اس نے میرے مد مقابل نے مجھے 9 فروری کو اس نے مجھے مبارکباد بھی دی ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ۔ اس کے بعد سکون پہ تھا، تو اچانک کوئی غیبانہ طور پہ میرا خیال ہے کسی نے چابی اس کی مروڑی ہوگی تو ایکٹیو ہو گیا، تو اللہ خیر سے مقابلہ کریں گے، اور کیا۔ بہت شکریہ سر۔